بسم الله الرحمن الرحیم منہاج المسلم فصل ثانی سبق نمبر آج 54 ہے فی اداب قضاء الحاجہ۔ یا سے ہم آج کیا بیان کریں گے؟ قضاء حاجت کے جو مسائل ہے اسی کو بیان کریں گے۔ یا پر تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قضاء حاجت سے پہلے کون سے کام کرنے چاہیے۔ نمبر 2، کون سی چیزوں سے استنجا کر سکتے آدمی۔ نمبر 3، جب استنجا اور قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو کیا کرے گا۔ فیما ینبغی قبل التخلی، قضاء حاجت سے پہلے یہ والے کام کرے۔ نمبر 1، یطلب مکانا خالیا من الناس بعیدا عن انظارهم، ایسی جگہ قضاء حاجت کرے جہاں پر لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو ایسے دور جاتے کہ کسی کو نظر نہ آتے۔ نمبر 2، اللہ يدخل معه یا اللہ يدخل معه ما فيه ذکر اللہ تعالی، جس چیز کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، تعویذ یا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی پرچہ ہو یا انگوٹھی پر کوئی چیز یا نام وغیرہ لکھا ہوا ہو تو اس کو اندر نہ لے کے جائے، اتار کے جیب وغیرہ میں یا بٹوے میں ڈال دے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس کا نقش تھا محمد الرسول اللہ، جب حاجت کے لیے جاتے تو اس کو اتارتے تھے۔ نمبر 3، یقدم رجله اليسرى عند الدخول الى الخلاء، اگر بیت الخلاء میں بیٹھ جاتا ہے پھر تو پہلے بائیں ہاتھ کو اندر کر دے، اگر عام جنگل صحرا میں ہے تو جائے اور یہ کلمہ پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چوتھا کام یہ کرے کہ اللہ پسو حتی یدنو من الارض سترا لعورتی المامور به شرعا، جب تک زمین کی قریب نہ ہو، باہر کسی جگہ پر حاجت کر رہا ہو تو پھر کیا کرے، جب زمین کی قریب جا کر تو کیا کر دے، شلوار وغیرہ قمیص اوپر کر لے۔ نمبر 5، ان لا یجلس للغائط والبول مستقبل القبلہ ومستدبرها، حدیث میں ہے نا کہ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو پشت بھی نہ کرو، تو ترچا بیٹھ جائے اگر کسی جگہ طریقہ نہیں بن رہا، ورنہ شمال جنوب بیٹھ جائے، اور مدینہ وغیرہ علاقے میں اگر کیا ہو قبلہ شمال جنوب ہو رہا ہو تو پھر مشرق مغرب بیٹھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، کہ لا یجلس لغائط وبول فی ظل الناس، جہاں پر لوگ سائے میں بیٹھتے ہو یا راستے پر یا جہاں پر چشمہ ہو، پمپ ہو پانی کا، یا ٹیوب ویل ہو، یا ثمردار پھل کے درخت ہو، نہ ثمردار درخت ہو پھل والے درخت ہو، تو وہاں پر پیشاب وغیرہ کے لیے نہ جائے، کیونکہ ان جگہوں پر لوگ اگر ایسی چیز دیکھے تو لعنت کرتے نا، حدیث میں بھی آیا ہے، ان تین چیزوں سے بچ جائے۔ نمبر 7، کہ اللہ تکلم حال التبرز، کہ ایسے وقت میں گفتگو نہ کرے، اگر دو آدمی گئے ہو یا لڑکیاں بیٹھ گئی ہو نا، عموماً وہ باتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ستر کرنا سب کے لیے فرض ہے، چاہے دو لڑکیاں ہو دو مرد ہو یا ایک لڑکی ایک مرد، اور باتیں نہیں کریں گے ایسے وقت میں، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، فیما ینبغی فی الاستجمار والاستنجاء، استنجا کون سی چیزوں سے نہیں کرے گا، اللہ یستجمر بعظم او روث، ہڈی گوبر لید جانوروں کا جتنا بھی پخانہ ہے ان سے نہیں کرے گا، کیونکہ ہڈی وغیرہ جنات کھاتے ہیں، ان میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق بناتے ہیں دوبارہ، یا وہ کسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس لیے ان کا فائدہ خراب کرنا، اذیت دینا حرام ہے۔ نمبر 2، اللہ یتمسح ویستنجی بیمینہ ویمس ذکرہ بہا، دائیں ہاتھ سے استنجا وغیرہ نہیں کرے گا، بائیں ہاتھ کا یوزنگ کرے گا۔ نمبر 3، ان یقطع الاستجمار علی وتر، استنجا میں اگر ٹیشو پیپر یا پتھر وغیرہ ڈیلا استعمال کرے تو 3 استعمال کرے، بہتر طریقے، اگر 3 سے نہ ہوا تو استجمر بخمس، 5 کرے، جسے پہ سلمان فرسی سے کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ دائیں ہاتھ وغیرہ سے بھی نہ کرو، 3 سے کم نہیں کرنا۔ نمبر 4، ان جمع بین الماء والحجارہ قدم الحجارہ اولا، اگر اس کے پاس پتھر بھی ہیں اور پانی بھی ہے تو پہلے پتھر وغیرہ سے صفائی کرے، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرے، اگر ایک سے بھی اکتفا کرے تو بھی جائز، مشکل نہیں۔ جب حاجت سے فارغ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، فیما ینبغی بعد الفراغ،
وہ یہ ہے کہ جب بیت الخلاء باتھ روم ٹوائلٹ سے نکل رہا ہونا تو پہلے دایاں پاؤں نکال دے، عند خروجی من الخلاء کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ اور پھر یہ پڑھ لے جب سطر پوشی کر لے کہ غفرانک غفرانک، یہی پڑھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہی پڑھے الحمدللہ الذی احسن الی فی اوله وآخرہ، یہی پڑھے الحمدللہ الذی اذاقنی لذته وابقى فی قوته واذهب عنی اذاه،